ساتھ ساتھ جی ہمارا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. اور تم میں سے جو عورتیں اللہ کے اس کے رسول کی تابعداری کریں گی اور نیک عمل کریں گی ہم اسے دوہرا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. بات یہاں کہاں ختم ہوئی تھی؟ ازواج مطہرات کی، امہات المومنین کی. ان کا درجہ اعلیٰ علیین میں ہے، یعنی جو ام المومنین اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور رسول کی بات مانیں گی اس کی جنت میں عزت والی روزی تیار ہے ان کے لیے. ازواج مطہرات رحمۃ اللہ علیہم کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوگی جو جنت میں سب سے اونچے درجے ہیں اور عرش کے بالکل قریب ہے اور اس کی چھت عرش کے قریب ہے. یہاں اسی کا بیان ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد یہ آیت عام بھی ہے. ہر وہ مومن عورت، ہر وہ نیک عورت، ہر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار عورت، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے اسی طرح عزت ہے اور اس کے لیے وہاں عرش بری پہ جنت الفردوس میں ٹھکانا ہے. سو ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم بھی وہ تمام عادات اپنائیں. مثلا ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پڑھتے ہیں، تو صرف ایک بھی صفت پکڑ لینا. مثلا حضرت خدیجہ کی صرف ثقافت ہی پکڑ لینا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا دین کی تبلیغ کے لیے. تو وہ ایک عادت بھی پکڑ لینا، تمہارے گھروں میں بھی سکون ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں بھی سکون ہو جائے، ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہو جائے. اور سبھی پردے کی پابند تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت زیادہ روایت ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، مجھے رات کو دفناؤ کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین عورت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی، اور صابر کتنی تھی، بھوک برداشت کرتی تھی لیکن کبھی زبان پہ یہ نہیں لاتی تھی کہ میں بھوکی ہوں یا پیاسی ہوں. تو یہ عادتیں اپنائیں، اللہ کے دیے ہوئے پہ شکر سے زندگی گزاریں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام دکھوں، کمیوں، پریشانیوں کا بہترین نعمت بدل دے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے وہ راضی ہو جائے اور جنت الفردوس دے دے تو پھر سودا مہنگا نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تغضضن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض فقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرطیہ تم اللہ سے ڈرتی رہو. خبردار نرم لہجے سے بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں برائی ہے اسے کچھ لالچ پیدا ہو جائے. دستور کے مطابق بات چیت کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیمی جہالت کے زمانے کے مطابق بناؤ سگار نہ کرو. نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تم سے پلیتی دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اور ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. یاد رکھو اللہ بڑا باریک بین اور اچھی طرح سے واقف ہے. اب وہ یہ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو دیے جا رہے ہیں اور مسلمان امت کی تمام عورتوں کے لیے ان آداب کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو ادب ہوتے ہیں، جو تہذیب ہوتی ہے، وہ ساروں کے لیے ہوتی ہے. بڑوں کو کہہ کے بچوں کو سنوایا جاتا ہے نا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ان تمام جو باتیں ہم نے پڑھی اس کی امید تو لگائی نہیں جا سکتی. سوچنا بھی گناہ میں آتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ آیتیں اتار کے امت کی خواتین کو بتایا گیا کہ جو خاندانی ہوتی ہیں، جو شریف گھروں کی ہوتی ہیں، جو بہترین فیملیز کی عورتیں ہوتی ہیں. بہترین کوئی یہ نہیں کہ سید ہونے سے، چودھری یا بیگ یا ملک ہونے سے، جن کی اخلاقی قدریں اچھی ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، جن کے ویلیوز بہترین ہوتے ہیں، ان کی کیا عادات ہوتی ہیں. پہلی ادب، پہلی تہذیب جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق تم اللہ سے ڈرتی رہو ہر معاملے میں. سمپل سی میں مثال عام مثال سے سمجھاتی ہوں نا. شوہروں کو ورغلاؤ، ماں باپ کے خلاف تو ڈرو کہ کل میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گی. بہنوں کے خلاف ورغلاؤ تو ڈرو. بہت زیادہ ڈیمانڈ کرو، ہاتھ تنگ ہے، کماتے کیا ہو، لوگ اتنا کماتے ہیں، لوگ اپنے بیوی بچوں کو ایسے رکھتے ہیں، تمہیں تو اوقات ہی نہیں. یہ باتیں مت کرو. ایک انسان کو ذلیل مت کرو. کرتی ہیں عورتیں، میں تو حیران ہو جاتی ہوں. پبلک میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں، وہ جو آپ کے لیے صبح سے شام تک کھپتا ہے، کتنی وہ گالیاں کھاتا ہے آپ کی خاطر، کتنے دھکے کھاتا ہے وہ آپ کی خاطر. ٹھیک ہے، اب رمضان ہے، ہم عورتیں
روزے کے ساتھ بھوک پیاس کے ساتھ کچن میں بڑا ٹائم لگاتی ہیں، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا، بڑی خدمت کرتی ہیں آپ، لیکن مرد بھی تو جاتے ہیں نا روزے میں، پیاس میں، بھوک میں کمانے، نان نفقہ لینے، ان کا دل نہیں کرتا گھر میں آرام سے پکے کے نیچے لیٹے، واپس آتے ہیں بالکل تھکے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ ہم روزہ رکھ کے تمہارے لیے کمانے کے، اور ہم گن 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 کے ایک تو کچن سر پڑ گیا ہے، ایک تو میں تھک جاتی ہوں۔ تو ہر معاملے میں بڑی بڑی باتیں تو بہت ہی بڑی ہیں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں، یعنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں۔ اللہ فرما رہے تمہیں یہ بات لائق نہیں ہے کہ تم معمولی عورتوں کی طرح ہو، یعنی چیپ باتیں، تھرڈ کلاس باتیں، گھٹیا حرکتیں، یہ گھٹیا لوگوں کو شوبہ دیتی ہیں۔ خاندانی عورت اس کی پہچان یہیں سے ہوتی ہے نا، شودی نہیں ہوتی، لالچی نہیں ہوتی، سوچ کے بولتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس سے میرا وقار گرے گا، اس سے یہاں تک کہ میرے پچھلوں تک کا وقار گرے گا۔ یہ کس کی بیٹی ہے، کس خاندان سے آئی ہے، کچھ گھٹیا ہی لگتی ہے۔ انسان اپنی چال سے، ڈھال سے، زبان سے، معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جا کے بتائیں میں سید ہوں، میں سید ہوں، اور ساتھ ہی آپ حرکت ایسی کر دیں تو انسان کی کوئی لگتی تو نہیں ہے سید خاندان سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہہ دیجیے ہم بیگ ہیں، چودھری ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ لیبل لگا لے، اصل پہچان ہوتی ہے اب غریبی میں ہی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا برتن بھی مانج رہی ہے، آپ کا معاملہ اتنا اچھا کہ انسان کی کسی اچھے خاندان کی لگتی ہے۔ برتن دھونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ویلیوز بہت اچھی ہیں، تو کہ آپ معمولی عورتیں نہیں ہیں، آپ کی فضیلت اور آپ کا رتبہ کہ کوئی عورت نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اس کے بعد امت المومن، امت مسلمان کی عورتوں تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا جب تم کسی سے بات کرو تو نزاکت سے بات نہ کرو۔ نزاکت وہ لہجہ ہوتا ہے، وہ سٹائل ہوتا ہے، وہ خوبصورتی ہوتی ہے، بات بات پہ ہنس ہنس کے بات کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی طرف بار بار پھراتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ کی ہنسی بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کی بات کرنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ اخلاق کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو جائے کہ غیر بھی آپ کے گھروں سے واپس ہی نہ جائیں، اور کہیں جی اپنے گھر تو سکون نہیں ملتا، فلاں کے گھر جاؤ بڑا سکون ملتا ہے۔ اچھا جی کیوں ملتا ہے؟ بڑی اخلاق والی ہے۔ اچھا آپ کے ساتھ اس کا اخلاق اتنا اچھا کہ آپ کو گھر برا لگنے لگ گیا۔ کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا نا، وہیں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، دوسروں کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اب پتہ کیا چلتا ہے کہ اخلاق اچھا، مانا کہ اخلاق اچھا، لیکن اخلاق نہ محرموں کے لیے اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں۔ سمپل بات کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ لگے کوئی ڈائن بیٹھ گیا، یہ نہیں مطلب ہوتا کہ چڑھ جوڑے اور گالی دے کے بات کریں، اسپاٹ لے جاؤ، ٹو دی پوائنٹ بات، منع نہیں کیا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، یہ نہیں کہا گیا کہ عورت بات کرے نہ عورت گونگی بن جائے، یہ ہے ہی نہیں مطلوب، عورت ہے زبان ہے، بلکہ عورت کی زبان تو بہت زیادہ چلتی ہے، لیکن یہاں کیا کہا گیا، نزاکت نہیں لانی۔ اچھا وہ نزاکتیں جو شوہر کے لیے چاہیے نا، وہ ہمارے اندر نہیں آتی شوہر کو دیکھتے۔ وہ کیا آتا ہے شوہر کو دیکھتے، نلکا بند ہو گیا، گٹر بند ہو گیا، بچے نے یہ کر دیا، سبزی ختم ہو گئی، تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہاری بہن نے یہ، نزاکتیں ساری گئی کوک کھاتے۔ وہ گھر کس لیے آتا ہے؟ پلمبر ہے وہ، ڈاکٹر ہے وہ، سودا لانے والا ہے وہ، ڈرائیور ہے وہ، میں نے فلاں جگہ جانا تھا، آتے ہی لیٹ ہو اتنا، میرے سارے کام رک کے چلو مجھے لے کے جو، یہی ہے نا۔ جہاں نزاکتوں کی ضرورت تھی وہاں نزاکتیں ہم سے نہیں ہوتی، لیکن جہاں نئی نزاکتوں کی ضرورت تھی وہاں ہمارا بڑا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اخلاق اچھا ضرور ہونا چاہیے، مہمان نوازی بھی بہت ہونی چاہیے، لیکن لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی وجہ سے غیر محرم لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھے رہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اگر کچھ لالچ ہے نا، تو وہ کیا سمجھے گی کہ آپ اس لیے ان کو اس طرح بلا رہی ہے کہ آپ ان کو اچھے لگ رہے ہیں، دل میں کھوٹ آ جاتا ہے نا۔ تو تھوڑے سے لہجے میں ترشی بھی نہیں کہنا چاہیے، اسپاٹ لے جاؤ، سمپل بات کرو، باقاعدگی سے کرو، سنجیدگی سے کرو، اتنا کہ آپ کا وقار، آپ کی عزت، جس بھی آپ اس رتبے میں مامی ہیں، چچی ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، آپ کو رتبہ قائم رہے اور آپ کے ساتھ لوگ رسپیکٹ کریں، آپ سے اچھے مشورے لیں، لیکن آپ کے پاس بیٹھے نہ رہیں۔ تو سنجیدگی سے بات کریں، یعنی غیر مردوں سے اس طرح گفتگو نہیں کرنا چاہیے جس طرح شوروں سے بے دھڑلے بات بھی کی جاتی ہے۔ پھر اگلا جو یہاں پہ آپ کو قانون بتایا گیا، یعنی گھروں سے باہر نہ نکلو۔ ہاں اگر سخت ضرورت کے وقت مجبور ہو کر نکلنا پڑ جائے تو اور بات ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک شرعی ضرورت تھی، ایک شرعی عذر ہے، بشرطیہ مسجد میں آنے کے جو آداب ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور انہیں بھی اس حال میں نکلنا چاہیے جس حال میں گھروں میں وہ رہتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلیں۔
مسجد میں جو چیز میں نوٹ کرتی ہوں اپنے لیے، یہ نہیں کہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، مہندیوں سے بھرے ہوئے ہاتھ، انگوٹھیاں پہنی ہوئی، بازو چوڑیوں سے چاہے آرٹیفیشل ہے بھری ہوئی، پیروں پہ لگی ہوئی مہندی، خوبصورت کپڑے، اور زیادہ کوئی الگ رنگ کی تھوڑی سی چادر پہنی ہوتی ہے، ورنہ اسی کے ساتھ پھر دوپٹے کے ساتھ آئی ہوتی ہے۔ آپ ضرور صاف ہوں، آپ ضرور نیٹ اینڈ کلین ہوں، آپ وہ خوشبو ضرور لگائیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا اوپر برقع پہن کے آئیں کہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ آپ کی عمر نہ پہچانی جائے، اور آپ کو مہندیوں کا شوق ہے، ہونا چاہیے، عورت کا سجنا سورنا اس کا حق ہے، تو پلیز گلوز پہن کے آئیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے کسی کو دیکھتی تو آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، آپ کو تو سب دیکھتے ہیں کیونکہ آپ عورت ہیں، اور انسان کی فطرت میں ہے تو آپ کو دیکھے گا من، آپ کے اندر کشش رکھی گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق فتنہ والا دور بھی آ گیا نا، یہ تو فتنے پھیلا رہے ہیں آپ زیادہ۔ یہاں کیا کہا گیا کہ کوشش کریں گھر سے باہر نہ نکلے۔ جیسے میری کل پرسوں کی کلاس میں بھی کیا تھا، کیا ہمارے معاشرے میں پہچان ہے اچھی عورت کی اور بری عورت کی؟ جو بہت پھرے نا، اب وہ اچھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بری ہوتی ہے، اس کو کوئی اچھا نہیں کہتے۔ کیوں؟ گھر پھرتی ہے، مرد ایک نظر میں دیکھ کہتے ہیں یہاں سے ان کی پہچان ہے، یہ اچھی ہے یہ نہیں اچھی۔ اچھا کیسے جی؟ پھرتی ہے، جب دیکھو برقع پہنے پھرتی رہتی ہے، جب دیکھو چادر اوڑھ کے رہتی ہے، جب دیکھو مارکیٹ میں کھڑی ہے۔ میں جب بچی کو اسکول چھوڑنے جاتی ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں، باہر دودھ والے کے پاس کھڑی ہے، دودھ ڈلوا رہی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، کیا حق ہے ہمارا کیا لگتا ہے اسے پوری ٹوکر وہ بھی لگا ہوا باجی ہویا ضرورت پڑتی ہے؟ یہ گھروں کے اندر نہیں، اس طرح کے کام کوشش کریں کوئی ایسا سیٹ اپ ہو کہ آپ کو نہ دروازے میں جانا پڑے کوڑے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، جتنا آپ اوائڈ کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے اس طرح آپ کے اندر نا پھر ایمان کی حلاوت بھی آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر فرمایا، ان کے گھر ان کے لیے بہت اچھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس فرماتے ایک دفعہ عورتوں نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا مردوں کو عورتوں میں فضیلت ہے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اور بھی فضیلت لوٹ لیتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے انجام دے کر ہم بھی اللہ کی راہ کے مجاہدوں کے برابر ثواب حاصل کریں۔ فرمایا جو مسلمان خاتون گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے گھر میں رہے، وہ اللہ کی راہ میں مجاہدوں کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، تاکتا ہے۔ یہ رب کی رحمت سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت کے گھر کی کوٹھری کی نماز اس کے گھر کی نماز سے بہتر ہے اور گھر کی نماز اس کے گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ تو یہ سارے ویلیوز ہیں، اخلاق، کردار، معاملات، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز آئی کہ قدیم عہد جہالت کی آسائش نہ کرو۔ جیسا کہ جہالت کے زمانے میں عورتیں بن سور کر زیب و زینت دکھانے کے لیے بے پردہ نکلا کرتی تھی، یہ جہالت کی آرائش تھی۔ کیا آج یہی نہیں شروع ہو گیا؟ ہر عورت اگر شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہے، کپڑے خریدنے بھی جا رہی ہے، تو پورا بن سور کے اور لباس دیکھ کے سی تھرو اور ٹائٹ۔ ہماری بچیوں کے لباس اب تو بس استغفار ہی ہم کرتے ہیں۔ کیوں صرف استغفار کرتے ہیں؟ اٹھ کے معاملات کو حل کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ اس لباس میں اگر نکلتی ہیں؟ اسلام تو ماڈرن تھا نا، اسلام ماڈرنزم کی طرف لایا تھا، جہلوں والے کاموں سے منع کیا تھا، جہالت والے کام سے۔ سر پہ دوپٹہ وہ ٹکا کے پیچھے چھوڑ دیتی تھی، اور جیسے کندھے سے بھی پیچھے اور آگے سے آگے کے بٹن بھی کھلے چھوڑتی تھی، یہ اس وقت کی خوبصورتی تھی۔ اب بھی جب آپ دیکھیں ایکٹرز ہماری دیکھیں تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ایسا ڈیپ گلا ہو یا ایسا گلا ہو کہ ہم نظر آئیں۔ ان کی تو کمائی کا بیچاریوں کا ذریعہ ہی ہے۔ ایک خاندانی عورت کا کیا کام ہے، ایک آزاد عورت کا کیا کام بن گیا، ایک شریف عورت کا کیا کام ہے، اور بازاروں میں اس طرح پھرے؟ تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جہالت کے کام ہے، جہالت کے کام آپ نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ اے نبی کے گھر والیوں، اللہ تمہیں پلیتی سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں اچھی طرح سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں ازواج مطہرات سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ صاف کوئی نہیں ہے، وہ پلیتی تو ان کے قریب بھی نہیں۔ ان کو سنا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن عورت صاف ستھری عورت ہوتی ہے اور جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوتی ہے۔ سو اس عورت کو چاہیے کہ اس دنیا کی عارضی چیزوں کو دیکھ کے اس پہ نہ رچے، ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرے۔ تھوڑی سی زندگی کے دن ہیں، اپنے پردے کی حفاظت کیجیے، با پردہ رہیے۔ پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ مزید کشش پیدا کرے اور پردہ اترے تو پتہ چلے نیچے تو
کوئی شکل صورت نہیں تھی. جو دنیاوی معاملہ بتا رہی ہوں, عورت عورت ہی ہوتی ہے, ہر حال میں خوبصورت لگتی ہے, لیکن پردہ بھی ایسا ہو کہ آپ کی عمر چھپائے, ایسے کلر, ایسے برائٹ کلر یا ایسے ان پہ موتی یا ستارے نہ لگے ہوں. اور پھر کہا گیا کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں, یعنی اللہ تمہارے گھروں میں اپنے رسول میں جو کچھ اتارا ہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو, اس پہ عمل کرتے رہو. اور اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کو مد نظر رکھو جس کو اس نے تمہارے لیے مقصود فرمایا. کسی اور کو یہ نعمت نہیں دی گئی, تو وہی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اترتی تھی, کسی اور گھر میں نہیں آتی تھی. اس لیے کہا کہ اس علم کو حاصل کرو. ابن جریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تم پر جو مہربانی ہے اسے یاد کرو, اس نے تمہیں اپنے گھروں میں رکھا, جہاں اللہ کی آیتوں کی اور اس کے رسول کی حدیثوں کی تلاوت ہوتی ہے, اس لیے تمہیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو شکر ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے گھروں میں بھی قرآن کا ذکر ہوتا ہے, حدیث کا ذکر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں کہا کہ قرآن بنایا, ہمیں قدر کرنی چاہیے اس نعمت کی, کیونکہ دنیا کی سب سے معزز کتاب, سب سے بڑی کتاب, سب سے قابل احترام کتاب وہ قرآن ہی ہے. تو جس کے ہاتھ میں وہ آتی ہے وہ بھی قابل احترام ہونا چاہیے اور وہ بھی معزز ہونا چاہیے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا کریما. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, سچے مرد, فرما برداری کرنے والے مرد, فرما برداری کرنے والی عورتیں, صابر, سچے مرد, سچی عورتیں, صابر مرد, صابر عورتیں, عاجزی کرنے والے مرد, عاجزی کرنے والی عورتیں, خیرات کرنے والے مرد, خیرات کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, پاک دامن عورتیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ اور عورتیں. اللہ نے ان سب کے لیے بڑی مغفرت اور عظیم ثواب تیار کر رکھا ہے. سلیبس مل گیا نا آپ کو, یہ آپ کا سلیبس ہے. مسلمات, مومنات, قانتات, مصدقات, صابرات, خاشعات, متصدقات, والصائمات, والحافظین فروجہم والحافظات, اور پھر والذاکرات. ملتا ہے نا سلیبس اسکول میں, سبجیکٹس ملتے ہیں نا, اس سے اپنا لیں. ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا بات ہے مردوں کی طرح ہمارا ذکر قرآن میں نہیں آتا. ایک دن وہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک میں نے ممبر رسول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی. میں نے کنگھی کیے بغیر بالوں کو لپیٹا اور اپنے حجرے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگی. آپ نے اس وقت یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. ہمیں دوسروں کے سلیبس میں چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں. مرد کو کیا ملا, قوام کیوں ہے, اس کی سنگل کیوں گوائی ہے, اس کو ڈبل کیوں مل رہا ہے, وہ اس کا سلیبس ہے بھائی, وہ اس کا جواب دے بھی ہوگا, اس کو جو بھی مل رہا ہے. آپ اپنا سلیبس پکڑے نا. ابن عباس فرماتے ہیں عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مردوں کا تو ذکر کرتے ہیں, عورتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے. یہ آیتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے بھی اجر ہے, آپ کے لیے بھی مغفرت ہے اور بہترین اجر ہے. یہ آیت اس ٹائم معلوم ہوتا ہے کہ خاص اس وقت ہے, یہ عام ہے سب کے لیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک نہیں ہے, بلکہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے. ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے الحمدللہ, لیکن اس میں ایمان والے لوگ بہت کم ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, یوں نہ کو کہ ہم مسلمان ہیں, عربی آئے تھے کچھ, ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا, یعنی آپ مسلمان ہیں سرٹیفکیٹ کے, مریں گے بھی تو انشاءاللہ مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفنائے جائیں گے, لیکن قبر میں ہم کیا لے کے اتریں گے, ایمان. ایک حدیث میں کہ بدکار ایمان کی حالت میں بدکاری نہیں کرتا, یعنی مسلمان تو غلطیاں کر سکتا ہے, ایمان والا نہیں کر سکتا. یعنی کہ جس حالت میں وہ برائی کرتا ہے اس حالت میں اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. اسلام کے بعد ایمان کا مرتبہ بہت بلند ہے, اس لیے ایمان کو مضبوطی سے پکڑیں. پھر یہاں سچ بولنے کا, آپ جانتے ہیں کہ سچ کی کس قدر فضیلت ہے. آپ نے فرمایا جس نے سچ بولا اس نے نجات پا لی. سچ کو چمٹ جانا چاہیے کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے. جھوٹ سے بچتے رہے کہ کوئی جھوٹ بدکاری کی راہ دکھاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان سچ بولتے ہیں اور اس کا دھیان کرتے کرتے اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح انسان جھوٹ بولتے بولتے اور اسی کے ساتھ لگے لگے اللہ کے نزدیک کاذب لکھا جاتا ہے. یہ سارے حدیث کے مفہوم ہے نا. تو مت جھوٹ بولیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے, مت جھوٹ بولیں, یہی رہ جائے گا.
پھر صبر کا بیان ہے، صبر کرنے والی عورتیں ثابت قدم رہتی ہیں۔ صبر حق پہ جم کر رائے حق کی ہر دشواری برداشت کرنے کا بھی نام ہے۔ مصائب پہ بھی صبر کریں، یقین رکھیے کہ پیشانی کی تحریر تو ضرور پیش آئی ہے، اس لیے ثابت قدمی یعنی جو اللہ نے نصیب میں لکھا خدا پیشانی سے ہر تکلیف کو سہ لیں۔ ایک قابل تعریف عادت ہے یہ۔ ابتدائی صدمے کے وقت صبر بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن اصل صبر یہی ہے۔ بعد میں تو مجبوراً انسان صبر کرتا ہے۔ پھر خشوع، سکون، اطمینان، دل جمعی، تواضع، فرطنی، مسکینی، ہر چیز اس میں آتی ہے۔ اس کا باعث اللہ کا خوف اور اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو، اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر صدقے کا بیان ہے، اس کے بارے میں بے حد حدیثیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ محتاج اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے، جس کی نہ کوئی خود اپنی کمائی ہو نہ اس کے لیے کوئی کمانے والا ہو۔ ایسوں کو اپنی ضرورت سے بچے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کی خاطر اور احسان کے طور پر کچھ دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب چھاؤں نہیں ہوگی، حق تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کی چھاؤں میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے چپ کر اس طرح خیرات کی کہ بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے خرچے کی خبر نہ ہوئی۔ آپ کا فرمان ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ روزوں کا بیان ہے، الحمدللہ آپ سب اس وقت روزے میں ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی روزہ بدن کو طبعی اور شرعی طور پر ردی چیزوں سے پاک کرتا ہے، تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے، نہ کہ مقابلہ کرتے رہیں۔ پھر شہوت کو بھی توڑتا ہے روزہ، اس کے بارے میں بہت ہم نے حدیثیں پڑھی۔ نوجوانوں کو کہا گیا کہ اگر آپ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ روزہ کثرت سے رکھیں۔ پاک دامنی کا اس پہ ذکر کیا گیا کہ پاک دامن رکھیں اپنے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کی نگاہ میں نہایت صاف و ستھرا ہو، تمہارے درجوں کو خوب بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے دھرم دینار اور خیرات کرنے سے بہتر ہو، اس بات سے بھی کہ کل تم دشمن سے بھیڑ کر اس کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ بولے اللہ کے رسول ایسا عمل ضرور بتائیے۔ فرمایا ذکر میں لگے رہو۔ تو کیا مشکل ہے اللہ کے ذکر میں زندگی لگا دینا؟ ٹھیک ہے ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے ہم میں تبلیغ کی وہ صلاحیت نہیں، ہم مورل سپورٹ تو دے سکتے ہیں نا دین کی پھیلاؤ میں، ہمارے پاس مال نہیں ہے ہم مددی قوت تو بن سکتے ہیں نا، ہم میں وہ بھی نہیں ہے تو ہم اپنے اوپر تو اپلائی کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح شام اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھیں۔ اللہ نے ان کے لیے وسیع مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی سائق میں جن کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے گناہوں کی مغفرت تیار کر رکھی ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور اجر عظیم بھی تیار کر کے رکھا ہے کہ انہیں جنت کے اعلیٰ درجے میں رکھے۔ اللہ ہمیں سب کا حقدار بنائے۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ کے اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی قسم کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو اللہ کی راہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ صاف ستھری آیات ہیں، کھلی آیات ہیں، بہت سے اس کے لیے شان نزول بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، سبب نزول بھی پتہ چلتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، آپ کو مل جائے، تو اس کے سامنے کسی بھی امام کا قول یا آپ کی اپنی سوچ یا آپ کے خاندان کے ویلیوز نہیں ٹھہرنے چاہیے۔ آپ کے میرے اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا تو میں اس چیز سے رک جاؤں گی، اور یہ کام کرنے کا حکم فرمایا تو میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا انعام ہے اور آپ کا بھی کہ آپ اپنے لیے اپنی بیوی روک لو اور اللہ سے ڈر جو، اور آپ کے دل میں ایک بات چھپی ہوئی تھی جسے اللہ زائد کر دینے والا تھا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، پھر جب زائد نے سوروں سے اپنی فرض پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کروا دیا تاکہ ایمان والوں پر ان کے لیے لے پالتو کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ ہو، جبکہ ان سے اپنے غرض پوری کر لی، اور اللہ کا حکم تو ہو کے رہنے والا ہے۔ زائد رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ سے زید رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ پہلے تو زینب رضی اللہ عنہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک خاندانی عورت تھی، اور زید رضی اللہ عنہ آزاد غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، تو خاندانی شرف انسان کی فطرت میں تھا، وہ آگے آڑے آیا۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھیجا ہے زائد کے لیے تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ان کی آپس میں کبھی بنی نہیں۔ جب ان کی آپس میں اختلاف زیادہ بڑھنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ زائد ان کو طلاق دے گا اور آپ ان کو نکاح میں لائیں گے۔ اب آپ جانتے تھے کہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہ معاشرہ پہلے ہی، ابھی بھی خیر وہی معاشرہ نہیں بخشتے نا کسی کو، تو پہلے ہی نہیں مجھے بخش رہا تھا، تو اگر ایسا میں نے کر دیا تو لے پالک کے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
تو اب بارہا زائد کو بٹھا کے سمجھاتے تھے کہ یہ شادی، یہ تعلق قائم رہے. آخرکار ایسا ہوا کہ ان دونوں میں نہیں نبھی اور پھر ان دونوں میں طلاق کر دی. طلاق ہوگی. جب طلاق ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام جاتا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گی. نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے کہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح پڑھا دیا، آپ بلا اجازت ان کے پاس چلے جائیں. پھر آپ نے ولیمہ دیا. بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن ان شارٹ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں، ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں، نہ وہ بچے آپ کے اوریجنل بچے ہیں کیونکہ آپ کے سلب سے وہ نہیں نکلے، اور نہ ان کی بیویاں آپ کی اوریجنل بہویں. سو بیوی یا طلاق کی صورت میں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے کروایا کہ حجت تمام ہو. کو یہ نہ کہ یہ تو کسی صحابہ کا فعل تھا، نا نبی کا تو نہیں تھا. حضرت زینب اس بات پہ بڑا فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میری پاک دامنی آسمان سے اتری. اور زینب حضرت عائشہ کی فضیلت کو مانتی تھی کہ آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتار دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زائد کو بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ انہیں زائد بن محمد کہا کرتے تھے. پھر اللہ نے آیتیں اتاری، وما جعل ادعیاءکم وابناءکم، ان کی نسبت ختم کر دی اور زینب سے آپ کا نکاح کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اس رسم کو توڑا، کیونکہ پہلے لوگ اپنے لے بالغ کی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. دین مکمل ہو رہا تھا، شریعت مکمل ہو رہی تھی، اس کے ہر طرح کے وہاں پہ مکمل فیصلے کیے جا رہے تھے. ان چیزوں میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی ہے. پہلے لوگوں میں بھی یہ اللہ کا طریقہ رہا اور اللہ کے کام ایک اندازے کے ساتھ مقرر ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو چیز حلال کر دی جن کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے، مثلا زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کو اس کا حکم بھی مل گیا ہے. ان میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. اللہ کا یہی طریقہ پہلے نبیوں میں رہ چکا. جن باتوں کا انہیں حکم تھا ان میں وہ اپنے لیے کوئی حرج اور برا نہ سمجھا کرے. کیوں؟ کیونکہ منافقوں کا رد عمل مقصود تھا، اور منافقوں اور اس وقت کے لوگوں کے اندر اس قدر بات پکی ہو چکی تھی کہ بڑی انوکھی بات لگ رہی تھی. تو کہا یہ کوئی آج نہیں، یہ ازل سے ابد تک یہ حلال ہی ہے یہ بات. تو اس لیے یہ نہیں کہ آج نبی پہ حلال ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے حلال ہے، تاکہ لوگوں کے اندر سے اس چیز کے عقیدے کی جڑ کاٹی جائے. جو اللہ کے احکام اور پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے لرزتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہے اور اللہ ہر چیز اچھی طرح سے جانتا ہے. یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی، آیت نمبر 21 ہے، نہیں 30 ہے. میری ذرا نظر بھی کہ دیکھ لیں، یہ نوٹ کر لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے یہ اتارا ہے کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں پہ مور ہیں، نبیوں کا خاتمہ ہے. آپ کے بعد کوئی نبی پھر نہیں آئے گا. ختم نبوت کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں. اللہ کی اپنے بندوں پر یہ زبردست نعمت ہے کہ اس نے ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، پھر آپ کو خاتم الانبیاء بنایا اور آپ کے لیے توحید والا دین مکمل بنایا. اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اور اس کے رسول نے احادیث میں صاف صاف بتا دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بعد قیامت تک جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، دجال ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اگرچہ وہ شعبہ کاملات علمسات کرتب دکھائے گا اور حیرت انگیز قسم کے کام کرے گا، لیکن ارباب دانش خوب جانتے ہیں کہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، یاری ہے. وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آباد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہر آنے والے نبی کو ریجیکٹ کیا جائے گا اور اس پہ توڑ دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. اللہ ہی تم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. ذکر کرنے والے لوگوں پہ، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں پہ اللہ کی تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ہر وقت رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. اور اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے. جس کو یہ اللہ سے ملیں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے بڑا بھاری عزت والا صلہ تیار کر رکھا ہے. اب یہاں مومنین کو حکم ہے مسلمانوں کے بعد مومن کے درجے پہ پہنچنا. مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. اللہ کی ماننے والوں کے لیے حکم کیا ہے
کہ انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے اور ہر قسم کے احسانات سے جو نواز رکھا ہے کثرت سے اس کا شکر ادا کریں، کثرت سے اس کا ذکر کریں، اللہ کا ثواب بے شمار ہے، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتا دوں جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے نزدیک بے حد صاف ستھرا ہے، تمہارے درجے بلند کرنے میں خوب ہے، اللہ کی راہ میں سونا چاندی لٹانے سے بھی بہتر ہے، اور اس بات سے بھی کہ تم دشمن سے بھیڑ جاؤ اور ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا عمل کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ۔ تو کتنا آسان مختصر سا عمل ہے جس میں پیسے کی بھی ضرورت نہیں، اور اس عمل کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن بے وضو بھی ہے، لیکن ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر، ہر وقت اس کا ذکر، یہی ہے کہ ہر نعمت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا منہ سے شکر ادا ہو، اور جب کوئی آپ کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو آپ کے حاضر من فضل ربی، یعنی اپنے رب کو کبھی بھی کسی لمحے میں بھی بھولے مت۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اندھیروں سے اجالے کی طرف انسان نکل آتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے، فرشتوں میں ذکر خیر کی وجہ سے، فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے تم کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور یقین کے اجالے کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وہ مومنوں پہ بڑا ہی مہربان ہے، دنیا میں اس کی مہربانی کی نشانی رائے ہدایت کی توفیق ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے نا اللہ اس کی رائے کھول دیتا ہے، پکارتا جو اس کو ہر وقت اس کی راہ ڈھونڈتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے بہت سی مخلوق اندھی رہتی ہے۔ الحمدللہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی جس سے لوگ بھٹک گئے تھے، اور الحمدللہ اس سے جو کہ کافر مشرک و بدعتی اور سرکش بہک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کے مسلمانوں کو اس سے امن میں رکھا۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کی کامیابی کی اور جہنم سے نجات کی بشارت لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان کو استقبال کرو۔ یہ اس کی محبت اور شفقت اور عنایت اور مہربانی کی علامت ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے ذکر کرنے والے امن میں رہیں گے۔ عمر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو دوڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے خیال میں ماں اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم اللہ بھی اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اللہ مومنوں کو سلام بھیجتا ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت سے بتائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن مومن اللہ سے ملیں گے اس دن خود اللہ انہیں سلام بھیجے گا۔ دوسری آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے سلام قول من رب العالمین، سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھیں گے مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سورہ یونس میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جنت والوں کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلے گا اور ان کا آپس میں سلام دعا السلام علیکم ہی ہوگا، اور آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا انعام تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہر طرح کے انعامات، ہر طرح کی لذتیں، ہر طرح کے نظارے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جنت الفردوس کی صورت میں ان کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت اپنے اس جسم کو بھی، اپنے زبان کو بھی، اپنے دل کو بھی ذکر اذکار میں مشغول کریں، دعائیں یاد کریں، دعائیں سیکھیں، اور بچوں کے اندر بھی چیز ڈالیں کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ ہر وقت شکر کرنے والی زبان، یہ دعا کوئی چھوٹی معمولی یا ایک عام سی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والی زبان عطا کر، شکر کرنے والا دل عطا کر، اور عبادت کرنے والا جسم عطا کر۔ تو یہ دعا دل سے مانگا کریں تاکہ ہم ذاکرین، شاکرین اور صابرین میں ہمارا شمار ہو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ہوشیار کر دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا رسول اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سناتے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے، اور آپ ان کافروں کو اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ستانے کا خیال بھی نہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کافی، اللہ کام بنانے میں کافی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی اور معاذ کو یمن کی طرف بھیجنے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، آسانی برتو، سختی نہ کرو، مجھ پر یہ آیت اتری ہے۔ دین میں خوشخبریاں، آپ کسی کو، اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو آپ تبلیغ کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی محبت دیں، اس کی معرفت دیں، دعا کی قبولیت پہ درس دیں، ذکر الہی پہ دیں، شکر پہ دیں، صبر پہ دیں،
کس قدر چیزیں ہیں، نہ کہ آپ ان کو مایوس کریں، ان پہ سختی کریں اور ہر وقت ان کو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آگ میں جلائے بیٹھے ہیں اور بندوں کو پکڑ پکڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ بتائیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ جب ان کے دلوں میں آئے گا تو وہ اللہ کی طرف زیادہ کثرت سے بھاگیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری کوئی عدت نہیں جسے شمار کرنے لگو، لہٰذا انہیں کچھ دے دلا کر خوبصورت طریقے سے رخصت کر لو۔ پیچھے طلاق کے مسائل کافی ڈیٹیل سے ہوئے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کہ اگر عورت کو اس پر داخل ہونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق ہو جائے تو کہا کہ اس کی کوئی عدت نہیں۔ اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں نہیں، تو پھر بھی عدت کرے گی۔ جو طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے، کوئی عدت نہیں۔ اگر آج اس کا شوہر اس کو طلاق بھیج دیتا گھر سے، رخصتی نہیں ہوتی، جیسے بعض لوگ پہلے نکاح کرتے ہیں اور پھر کھلا لینا پڑتا ہے یا طلاق لینی پڑتی ہے، طلاق وہ دے دیتے ہیں، کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس عورت کا شوہر کے ساتھ تعلق قائم ہے، عورت کا اس پہ تعلق قائم ہونے سے پہلے شوہر مر گیا، پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ یہ اصل کیا ہے کہ اس صدمے سے اسے ٹائم لگتا ہے اب دوسرے مرد کو ایکسپٹ کرنے میں، کیونکہ وہ ایک ذہن بنا چکی ہوتی ہے کہ اسی مرد کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اسی کے گھر میں نہیں جانا ہے، اسی کے ساتھ میری زندگی گزارنی ہے، اور وہ بہت بڑے صدمے سے گزرتی ہے۔ اگر وہ تعلق قائم ہو جائے تو بھی، نہ بھی کو تو اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، نہ کہ اس صدمے سے وہ گزر رہی ہے اور آپ فوراً پکڑ کے دوسرے دن کے چلے جس کے لیے دوسرا بار ڈھونڈتے۔ منع کیا گیا۔ بیوہ عورت چاہے تعلق قائم نہیں بھی ہوا تھا، گھر بیٹھے بیوہ ہو جاتی ہے تو بھی اسے 4 مہینے 10 دن دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سنبھال سکے۔ تو یہ ایک بس اس میں نئی چیز تھی۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ نے ادا کر دیا، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دی، اور چچا زاد بہنیں، پھوپھیاں زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ ایمان والی عورتیں جو خود نبی کے لیے ہبہ کر دے گا۔ نبی سے نکاح کرنا چاہیے دیگر مسلمانوں کے علاوہ، خاص طور سے آپ ہی کے لیے ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں ان پہ احکام مقرر فرمائے ہیں تاکہ آپ کا تنگی واقعہ نہ ہو، اور اللہ بڑی بخشش والا اور کمال مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال عورتوں کا بیان ہے۔ اب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عورتوں میں سے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال ہیں جن کا آپ مہر ادا کر چکے۔ مہر اجر سے مراد یا مہر ہے۔ آپ کی تمام عورتوں کے مہر 500 درہم تھے سوائے ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ان کا مہر نجاشی شاہ حفص نے 400 دینار ادا کیا تھا، اور سوائے صفیہ بن حیی کے کہ آپ نے انہیں خیبر کی قیدیوں میں سے اپنے لیے چن لیا تھا، پھر آزاد کر کے آپ کی آزادی کو آپ کا مہر قرار دے دیا تھا۔ اس طرح آپ نے جویریہ بنت الحارث کی کتابت کی رقم ثابت بن قیس کو ادا کر کے ان سے نکاح کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مال غنیمت سے جو لونڈیاں آپ کو دی وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ وہ 2 لونڈیاں صفیہ اور جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا، اور آپ کے پاس ریحانہ بنت شیمون، نظریہ اور ماریہ قبطیہ بھی تھی۔ ماریہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ دونوں لونڈیاں ہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کے لیے چچا کی، پھپھو کی، ماموں کی اور خالہ کی بیٹیاں حلال ہیں۔ یہ معتدل اور درمیانی راہ ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریق، کیونکہ عیسائی کسی عورت سے نکاح نہیں کرتے تھے جب تک کہ علم میں اس عورت میں 7 پشتوں کی ہے اس سے زیادہ نسبت میں دوری نہ پائی جائے، یعنی 7 پشتوں تک بھی اگر وہ اس کی کزن ہے تو وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ اور یہودی بھتیجی اور بھانجی بھی اگر خوبصورت لگ جائے، دل کو بھا جائے، تو اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ ہماری شریعت جو کامل ہے، عیسائیوں کی افراد کو مٹا دیا، چچا، پھوپھی، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ زاد بہنیں حلال کر دی، اور یہودیوں کی تفرید کو مٹا دیا، بھتیجی اور بھانجی حرام کر دی گئی، یعنی یہ حرمت والے رشتے ہیں، ان کے ساتھ ایک انسان نکاح نہیں کر سکتا اور ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔